ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں: شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نزد سرائے کالا پل GT.Exla۔ مقلب القلوب وغفار الذنوب، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب ذوالجلال والکبریاء کے دربار کے اندر جب کوئی انسان مومن اور ایماندار لکھا جاتا ہے تو اس ایماندار اور مومن انسان کے اندر جب تک ایمان اور اسلام کی شرائط نہ پائی جائیں تو اللہ کے دربار میں وہ انسان حقیقت میں مومن نہیں کہلا سکتا. جس بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے کہ یہ مومن بندہ ہے، یہ مجھے اور میرے رسولوں کو ماننے والا بندہ ہے، تو اس بندے کے اندر
دو چیزیں موجود ہوتی ہیں جس بنا پر اسے مومن کہا جاتا ہے، ایماندار کہا جاتا ہے۔ ایک چیز کا نام خوف خداوندی ہے، دوسری چیز کا نام امید باللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس آدمی کی امید بھی پختہ ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا خوف بھی غالب ہوتا ہے، جس بنا پر اسے مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ کے ساتھ بخشش کی امید نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا نہیں ہے، تو پھر گویا کہ وہ انسان اللہ کے دربار میں ایماندار اور مومن نہیں لکھا جاتا، چونکہ ایمان انسان کے دل میں تب رہتا ہے جب اوپر اللہ کا خوف طاری ہو، نیچے اس کے اللہ کی امید کامل ہو، پھر درمیان میں جو چیز رہتی ہے اس چیز کا نام ایمان ہے۔ خوف خداوندی کا ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رحمت پر کامل یقین اور امید وابستہ کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ دیکھو مثالیں موجود ہیں جن لوگوں کو اللہ کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، وہ ہمیشہ میدان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال والکبریاء اپنے متعلق اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میری بھی دو صفتیں ہیں، جس طرح ایماندار کے لیے ایمان کے اندر رہنے کے لیے دو شرطیں ہیں، اسی طرح میری بھی صفاتوں میں سے دو صفات یہ بھی ہیں۔ ایک صفت کا نام ہے غفار اور دوسری صفت کا نام ہے قہار۔ غفار اس بندے کے لیے ہے جو گناہوں کے ڈھیر لے کر آئے اور اللہ پر امید لے کر آئے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور قہار ان لوگوں کے لیے اللہ ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کے عذاب کا اپنے دل میں خوف اور کھٹکا محسوس نہیں کرتے، بے خوف ہو کر دنیا میں گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، بے خوف ہو کر شرک اور کفر کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، بے خوف ہو کر اللہ کی بغاوت کے اندر پیش رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ قہار بن کے سامنے آتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اللہ ان کے لیے غفار بن کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمان بندے کو قرآن مقدس کے اندر جب مخاطب کرتے ہیں تو اللہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں اللہ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں وہاں اللہ اپنی رحمت کا دلاسا بھی دیتے ہیں کہ کہیں بندہ بالکل ہی ڈر نہ جائے اور بے امید نہ ہو جائے، نہ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ایمان کے لیے شرط لازم ہے، شرط اول ہے کہ دل کے اندر خوف بھی ہو اور دل کے اندر امید بھی ہو، تو ایسے آدمی کے دل کے اندر ایمان ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اور ایمان کے بغیر وہ آدمی کبھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میری طرف سے آپ اعلان کر دیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ وہ پیغام کن لوگوں کو میں نے سنانا ہے
اللہ کریم فرماتے پیغام ان لوگوں کو میرا سناؤ جو گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اب وہ پچھتا رہے ہیں، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد وہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے ڈر کی وجہ سے سہمے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، خوف ان کے دل دماغ میں طاری ہو چکا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو میرا پیغام سناؤ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نہ امید ہو کر کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، جرم ہو گیا ہے، اللہ میں ان کو رحمت کی امید دلاؤں، یہ کیسے تیرا قانون ہے کہ ایک آدمی غلطی اور گناہ کر کے ہے اور تو کہتا ہے کہ میری رحمت پر امید رکھ کے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ جس طرح میری صفت قہار والی ہے، جہاں میرا غضب ہوتا ہے وہاں میری رحمت کا سہارا بھی دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، تمہارا رب انسان کے ظلم اور زیادتی کو بخشنے والا بھی ہے، اور تمہارا رب اگر کوئی آدمی زیادتی سے بڑھ کے زیادتی کرے تو اسے پکڑنے پر بھی قادر ہے۔ کوئی آدمی غلطی کرتے کرتے حد سے بڑھ جائے، فرعون بن جائے، متکبر بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج بھی میں کرنا جانتا ہوں۔ ان ربک لشدید العقاب، اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہوں اور اس کی غلطی معاف کرنے پر بھی۔ بندے کا کام ہے کہ بندہ ہر وقت ڈرتا رہے۔ خوف اور امید کی نشانی کیا ہے کہ ایک آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہے، اللہ کے ساتھ امید رکھنے والا ہے۔ اس بندے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ جس طرح ایمان کی نشانی خوف اور امید بتائی ہے، پھر امید اور خوف کی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں خوف ہوگا وہ نیکی زیادہ کرے گا، اور جس بندے کے دل میں امید ہوگی وہ گناہوں سے زیادہ بچنے والا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں ڈر بھی موجود ہو، آدمی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، دل میں اللہ سے ڈرتا بھی ہو اور روزہ بھی نہ رکھتا ہو، دل میں اللہ سے ڈرتا بھی ہو اور سچائی بھی نہ سچائی کے ساتھ بھی نہ رہتا ہو، صداقت اور امانت بھی نہ ہو، دیانت بھی نہ ہو، ولایت بھی نہ ہو، یہ چیزیں قطع نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے شرطوں کے ساتھ اللہ نے ذکر کی ہے کہ تیرے دل میں خوف تب ہوگا جب تو گناہ چھوڑ دے گا، تیرے دل میں امید تب ہوگی جب گناہوں سے تو دوڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں امید پر انسان تب قائم ہوتا ہے جب انسان نیکی کی طرف دوڑتا ہے، خوف تب دل میں ہوتا ہے جب انسان گناہ کو دیکھے اور ڈر جائے اور اسے چھوڑ دے۔ خوف بھی ہو اور دھڑا دھڑ انسان گناہ دے اندر لت پت ہوئے یہ گل ہو سکتی۔ ہاں نسیان غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان کو جب پتہ لگ جائے کہ یہ غلطی ہے پھر اسی پر ڈٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خوف کا نتیجہ ہوگا کہ وہ فوراً اپنی غلطی سے پیچھے ہٹ جائے گا اور اللہ کے سامنے تضرع اور عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معذرت کر لے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو لوگوں کو میری طرف سے پیغام سنا دے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ کیوں معاف کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم،
میں آخر ہوا جو بخشنے والا، میں رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، ارحم الراحمین بھی ہوں۔ اس لیے اللہ کریم جی اگر تو غفور الرحیم ہے تو میں تیرا پیغام سنا دیتا ہوں۔ اللہ تو غفور الرحیم کن لوگوں پر بننے کے لیے تیار ہے؟ تیری رحمت کا سہارا کن لوگوں کو مل سکتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر ان لوگوں کو نشانی یہ بتا دے کہ اگر میری رحمت لینا چاہتے ہو، اگر میری رحمت کے ساتھ امید قائم رکھتے ہو تو پھر نشانی یہ ہوگی وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ کریم فرماتے پھر نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ اسلموا لہو، آؤ فوراً جھک جاؤ، او بغاوت کرنے والوں، او اللہ سے دور بھاگ کے زندگی گزارنے والوں، انیبوا الی ربکم، جلدی جلدی اپنے رب کی طرف رجوع کرو تو اللہ کی رحمت تمہیں آواز دے کے بلا رہی ہے، انیبوا الی ربکم، جلدی آؤ، دوڑ کے آؤ، توبہ کرو، توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ اگر غلطی جرم ہو گئی ہے تو دروازے اللہ نے بند نہیں کیے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندے کی روح یہاں نہ پہنچ جائے، اخیر تک نہ پہنچ جائے، اس مرحلے میں نہ پہنچ جائے جس مرحلے میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ زندگی میری ختم اور آگے موت آ گئی ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ کے پاک رسول فرمانے جدا انسان دا گھنگرو کھٹک ونجے کہ ہن روح ایتھے آ کے اڑ گئی ہے تے ہن بندہ توبہ کرے، اس ٹائم توبہ دا دروازہ بند ہوندا ہے۔ اس تو پہلے دنیا دی ساری زندگی دے اندر غلطی ہوے، جرم ہوے، خطا ہوے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ان العبد اذا اقترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اذا اقترف اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ آج سے پہلے میں غلطی کرتا رہا، نماز نہیں پڑھی، آج سے پہلے میں غلطی کرتا رہا، میں نے روزے نہیں رکھے، غلطی کرتا رہا، میں جھوٹ بولتا رہا، فراڈ کرتا رہا، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ سارے کام غلط تھے۔ اذا اقترف ثم تاب، جب بندہ اقرار کر کے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تاب اللہ علیہ، پھر اللہ اپنی رحمت کو اس آدمی کے اوپر پلٹ دیتے ہیں، اللہ بھی اس کے اوپر غفور الرحیم ہونے والا مظہر پیش کرتے ہیں، اللہ بھی اسے پھر مایوس کر کے پیچھے دھکے مار کے واپس نہیں بھیجتے، جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے پھر اللہ بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی غلطی کو تسلیم ہی نہ کرے، غلطی کو مانے ہی نہ اور ہٹ دھرمی میں زندگی گزارے تو پھر ایسا آدمی کبھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا؟ اور شرط یہ لگائی ہے کہ توبہ اس وقت سے پہلے کر لو جس وقت کے اندر انسان عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے۔ عذاب جب آ جائے اور عذاب میں بندہ مبتلا ہو جائے اس وقت اگر توبہ کا خیال ہے تو وہ توبہ خام خیال ہے، وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح فرعون نے توبہ کی ہے، کس نے؟ فرعون کے اوپر عذاب آ گیا، پہلے تو کہتا رہا کہ میں سب کچھ کر بھی سکتا ہوں، بگاڑ بھی سکتا ہوں، سنوار بھی سکتا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے
आला रब हूं, मुझसे नीचे छोटे छोटे रब बन सकते हैं, मुझसे बड़ा रब कोई हो सकता? अल्लाह फरमांदे ने जदों से दावा कीता है मैं उसनू समंदर दरिया दे अंदर गर्क कीता है, समंदर दरिया दे अंदर जदा गर्क होए ते उस टाइम जाके आदा है आमन तो बे रब्बे मूसा व हारून, मैं हुण मन गिदा जो वाकई रब्बे आला ओहे जेड़ा मूसा ते हारून दा रब है, मैं रब कोई नहीं। अल्लाह फरमांदा है हाँ हाँ हुण चेता आए ते तौबा क्या करदा है, इस तू पहले किथे जिंदगी गुजार के आए जदा मूसा अलैहिस्सलाम तेनू समझांदे रह गए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम तेनू समझांदे रह गए, उस टाइम तेरा दिमाग ते अकल ठीक नहीं होया, हुण आके तू आदे के आमन तो बे रब्बे मूसा व हारून। अल्लाह कई फरमांदे ने हाँ हाँ हुण अगर तौबा कीती ते अल्लाह फरिश्ते नू आदे होर डुबकी दे के गर्क कर देवे सी, होर गल करने दी एदी सुनने दी इजाजत भी कोई नहीं। अगर हुण तौबा पिया करेंदा ते इस जलील दी तौबा सानू कबूल कोई नहीं, इत्थे ही गर्क करो। जद अजाब आ वने ते अजाब आ वने तो बाद फिर तौबा, उस तो पहले बंदे नू अल्लाह ने मोहलत दी है, वक्त दिता है कि सोच ले कर ले नसीहत पकड़ ले, अगर ये गल नहीं तो फिर मेरे अजाब आने दे अंदर देर, जदू अजाब आ गया सुम्मा ला तुनसरून, अल्लाह फरमांदा फिर तेनू कोई छुड़ावन वाला होना, जिन्ना जिन्ना आके ते दातियां ते तू सहारा ला के आसे वो सारे तेरे कोल अलहदा हो जासे ना, वो आके बेजारी दा ऐलान कर सन के अल्लाह असा इन्हां दे नाल, हत्ता कि इंसान नू सब तो ज्यादा गुमराह करने वाला शैतान होंदा है। ये बंदे नू उम्मीदां दिलांदा है कि मैं तेरा बड़ा संगी हां ते मैं तेरा बड़ा दोस्त हां, जदू तेरे उत्ते कोई औखी गल आ गई मैं तेरा साथ कदे नहीं छोड़ना ते मैं तेरे नाल होना, डट के गलतियां ते गुनाह कर ले। अज केड़े नेकी करन दा दौर है बादशाह, बस मुल्ला जाने ते मसीत जाने, तू अपने काम विच लगा रहे। ये उम्मीदां बड़ियां दिवांदा इंसान नू ते गलती ते गुनाह करवांदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया जो एक वक्त ऐसा आंदा है जो शैतान ही पीछे हट जो मैं तेरे नाल, वइज़ क़ाल लिल इंसान कुफर, एक वक्त आता है कि इंसान को शैतान कहता है कि तू कुफर कर ले, शिरक कर ले, बिदत कर ले, गुनाह कर ले, रोजा छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, सच बोलना छोड़ दे, सिदाकत अमानत छोड़ दे, बस मैं तेनू दिन क़यामत दे छुड़ा लवांगा, मैं तेरा सहारा बन लवांगा। अल्लाह करीम फरमांदे फलम्मा काफारा, जिस टाइम बंदा शैतान दी गल मन के अल्लाह दा बागी बन जांदा है, अल्लाह दे खिलाफ शुरू हो जाता है, उस टाइम शैतान उस बंदे नू साफ गल करके आदा है इन्नी बरी मिनका, ओ अल्लाह दा बागिया, अल्लाह दे नाल कुफर करन वालिया, मेरे उते सहारा करके अल्लाह दे दरबार च ना आवी, इन्नी बरी मिनका, अज मैं तेनू हुण दस के पिया दई जो कुफर तां मेरे हाथ नाल कीता ही, पर दिन क़यामत दे फस गयो ते मैं छुड़ावना। इन्नी बरी मिनका, मैं तेरे कोलू बेजार हो गया, मैं तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं बना सकता। अगू बंदा पुछदा है ना मुरादा मैनू काफिर बना के ते होना दे मैं बेजार हो गया, हुण बेजार होवन दा फायदा क्या है? वो आखदे यार इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैनू रब्बुल आलमीन दा डर दिल च आ गया है, जो तेरे नाल रहां तां मेरी खैर भी। जिस सहारे नाल इंसान गलती करता है वो शैतान वाला सहारा भी बंदे को टुट वेंदा है। इस तो बेहतर नहीं जो बंदा शैतान की गल सिरे तो मन्ने ही, मन के कुफर करके गलती करके फिर पछतावे तो फिर पछतावने का फायदा। इस वास्ते अल्लाह करीम फरमांदे अजाब आवन तो पहले गल मनवन,
حتیٰ کہ ایک پیغمبر کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر آیا کہ اللہ کا پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، کون؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، اللہ کا برگزیدہ رسول ہے۔ وہ جب دنیا کے اندر آئے نبوت اور رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے اعلان کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ روز بروز ان کے مخالف ہو رہے ہیں، ماننے والا ان کی بات کوئی نہیں ہے۔ ہر ٹائم یونس علیہ السلام کہندے کہ یار اللہ کو ڈر ونجو تا چنگی گل ہے، اللہ دے عذاب آنے تو پہلے میری گل مان لو تا اچھی گل ہے، لیکن قوم دے دل وچ کوئی اثر نہیں پیا ہوندا، قوم روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ آخرکار یونس علیہ السلام نے 7 سال تبلیغ کی ہے۔ کتنے سال؟ 7 سال تبلیغ کرنے کے بعد تنگ آ جاتا ہے اللہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام، تنگ آ کے اپنی قوم کو وارننگ دیتا ہے، کہتا ہے او میری برادری، آج میرا آخری اعلان سن لو، اگر میری بات ماننے کے لیے تیار ہو تو معاملہ ٹھیک ہے، اگر میری بات نہیں مانتے تو انشاءاللہ 3 دہاڑے دے اندر اندر تسا تباہ ہو وجنے۔ کتنے دہاڑے ہوئے؟ قوم آتے اے گلاں پرانیاں سندے آندے ہیں، جل جل جڑا کام تو کرنا ہی اپنا کر لے، اسی جانا تے وہ عذاب جانے تک سا کون جڑا عذاب لے کے ہمیں ساڑے کول۔ حتیٰ کہ یونس علیہ السلام 2 دن گزارتے ہیں، جب تیسرا دن گزرتا ہے کہ وہ ابھی عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا ہے جو ہن اللہ دا عذاب اس قوم دے اوتے آون والا ہے، کیوں نہ ہوئے جو اس عذاب والی جگہ دے اوتے میں نہ ہواں، عذاب آنے تو پہلے میں چلا جاتا بہتر ہے۔ پر یونس علیہ السلام کو تھوڑی جی یہ ہو گئی جو اللہ پاک کو اجازت نہیں منگی تے اپنے دل وچ سوچ کے تے کلیا تر پیا رات دے اندھیرے دے اندر، حالانکہ جڑا اللہ دا پیغمبر ہوئے وہ اللہ تو پوچھے بغیر اپنی مرضی نال چل بھی سکدا، معلوم ہوتا ہے جو اللہ دے رسول سب تو زیادہ اللہ دے پابند ہوندے ہیں، اللہ دے حکم تے آرڈر دے، بندہ امتی اپنی مرضی کر لینا لیکن نبی اپنی مرضی نال قدم اٹھا سکدا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے رات کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں کہ چلو عذاب آنے سے پہلے پہلے میں یہاں علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ جب رات ہوتی ہے عذاب کے حالات نمودار ہوتے ہیں، یونس علیہ السلام تو دور چلے جاتے ہیں۔ جب قوم نے عذاب دیکھا کہ آسمان کے اوپر دھواں چھا گیا، آسمان کے اوپر کالے بادل چھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آثار نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، آتے آتے ان کے چھتوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کی کالی گھٹائیں اتنی قریب آ گئی کہ ان کے گھروں کی چھتوں بھی نظر آتی، انہوں نے گھروں دیا چھتاں بھی نظر نہیں آیا، عذاب بالکل قریب آ گئے، اجے عذاب وچ او مبتلا نہیں ہوئے تے عذاب دے آثار سارے ظاہر ہون لگ گئے۔ ہن انہاں سوچا ہے جڑی گل ساڈے پیغمبر یونس کیتی ہے اج او گل آ گئی ہے تے آون والی ہو انسان دے پتر بنو، جڑی کرنی ہے کر لو۔ مشورہ کیتا نے، سوچ بچار کر کے سارے کہندے کہ یار چلو اسے یونس پیغمبر دے کول چل کے تے توبہ کر دے تے معافی منگ دے، اگر ایک کام نہ کیتا تا عذاب تو جان چھٹنی۔ حتیٰ کہ ساری قوم رات کے اندھیرے میں یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہے، گھر میں پتہ کرتے ہیں، آباد گواد میں پتہ کرتے ہیں، یونس علیہ السلام کسے پاسے بھی لبے کوئی نہیں تے نظر کوئی نہیں ہے۔ جدہ قوم مایوس ہوئی ہے جو یونس علیہ السلام بھی ہون کوئی نہیں، ہن رات نو گلے دے بھی ودن یونس علیہ السلام نو تلاش بھی کرے دے ودن تے نال نال آدے ودن آمنا بما جاء
به اے ساڈا رب تے مالک جیڑا کچھ یونس علیہ السلام تیرے طرفوں پیغام لے کے آمنا سہڑ منی ودے دلوں اسا ہن اس گل نوں دلوں من گدا تے تسلیم کر گدا اے نعرے بھی نال مرن دے ودن تے یونس علیہ السلام نو تلاش بھی کرن دے ودن حتیٰ کہ یونس علیہ السلام جدوں نہیں ملدے تے انہاں انج سوچیا جو ہن اپنے بال بچے بھی سارے گھر وچوں کڈو تے مویشی تے جانور بھی ساری قوم نکل آتی ہے اپنے گھروں سے باہر بچے بھی باہر آ جاتے ہیں جوان اور بوڑھے بھی باہر آ جاتے ہیں عورتیں بھی باہر آ جاتی ہیں جوان بھی باہر آ جاتے ہیں پورے علاقے تے وسطی دے اندر انہاں دے روڑے چلاونے دی آوازاں پھیل گئی نے جو قوم دے اندر پہنچ کے آدن اللہ سیاں دے عذاب ساڈے سروں تو ٹل ونجے تے سا وعدہ کریں دے جو اج تو بعد سا تیری بغاوت نہیں کر اج تیرا عذاب ساڈے سروں تے آیا تے سانو یقین ہو گیا ہے جو باقی تیری پکڑ سخت ہوندی ہے تے مضبوط ہوندی ہے اس واسطے ایسا منی کھڑے اللہ کریم فرماون جس تے قوم نے سچی دل نال توبہ چا کیتی ہے تے میں بھی انہاں دی توبہ نو رد لیکن اللہ فرماتا ہے فلولا قریۃ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين اللہ کریم فرماتا ہے یہ جی پوری دنیا دے اندر کوئی وسطی بھی کوئی نہیں جس نے اس حال دے اندر ایمان قبول کیتا ہوئے تے اساں انہاں دا ایمان قبول کر لیا ہوئے سوا قوم یونس دے کہ انہاں جدا عذاب دے آثار ویکھے نے تے فوراً انیبو الی ربکم اپنے رب والے پاسے جھک گئے نے او جو ہی جھکے نے اللہ والے پاسے تے توبہ کیتی اللہ فرماتا ہے کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا اسا انہاں کو عذاب فوراً ہٹا لیا ہے اپنا عذاب اللہ تو عذاب ہٹا کے تے انہاں دے تے رحمت دے بدل برسا دیتے حتیٰ کہ یونس علیہ السلام دی قوم نے اللہ دے ڈر کو ایمان قبول کیتا ہے دل وچ اللہ دا خوف آیا ہے تے سارے سالاں دی غلطیاں اللہ اسے ٹائم معاف کر دیتے نے اگر بندے دے دل وچ خوف پیدا ہو ونجے تے غلطی دا مٹنا کوئی مشکل کام گل ہے جو بندہ سچے دل نال اللہ دے دربار وچ جھکے ضرور حتیٰ کہ ایک واقعہ آندا ہے کہ ایک عورت ہے بہت بڑی گنہگار عورت حتیٰ کہ اتنی بدکار کہ او دا دن رات زنا وچ گزردا سی ہر ٹائم اسے غلطی دے اندر مبتلا ہے ہر ٹائم اسے غلطی دے اندر مبتلا حتیٰ کہ چلدیاں ایک دن اچانک او دا رستے دے اوتے ہوئے گزر جو ہی راستے میں گزرتی ہے وہ عورت دیکھتی ہے کہ ایک کتے کا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے پیاس کی وجہ سے دل بلا رہا ہے اس کی بلبلاہٹ کو جب وہ عورت سنتی ہے کہ یہ معصوم کتے کا بچہ چھوٹا بچہ یہ تو رو رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے ابھی اس کی جان لبوں تک پہنچی ہوئی ہے اگر اس کو 2 منٹ پانی میسر نہ ہوا تو یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا آیا آج اس کے دل کے اندر وہ بات آ رہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی بات ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ اگر یہ میری آنکھوں کے سامنے کتے کا بچہ مر گیا تو دن قیامت کے میں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گی وہ عورت جلدی جلدی دوڑ کے کنویں کی طرف جاتی ہے آگے گئی تو اتفاقی ڈول بھی کوئی نہیں جدے نال پانی کھچ کے اتنا لے آوے مال بھی کوئی نہیں
جلدی جلدی عورت نے اپنی جتی لا کے پیروں وچوں اپنے منہ دے اندر چپاتی ہے اور کنویں دے اندر اترنا شروع ہو گئی ہے. اتر دیاں پانی دی گہرائی تک چلی گئی ہے. اپنی منہ والی جتی لا کے چاہ کے پانی بھر دیے, پھر اسے جتی نو اپنے منہ وچ پا کے تے پھر اتنے چڑھنا شروع کر دینی ہے. حتیٰ کہ چڑھدیاں نکلن دے اندر کامیاب ہو گئی ہے. جداں پا رہی ہے تے جے کتے دا بچہ مویا کوئی نہیں تے اجے زندگی دے سانس باقی نے. جس ٹائم آ کے اس پوری شفقت تے محبت دے نال اللہ دے خوف دی وجہ کو اس کتے دا لحاظ کیتا ہے, پانی چا پلایا سی اس نو. جداں پانی پلایا سی کتے دے بچے نو ہوش واس آ گئی تے فوراً دوڑ پیا. اس شکر کیتا اللہ سیاں تیرے ڈر دی وجہ دے نال کم چا کیتا نہیں. اگر میرے اوتے رحم کرے تا میرے کولوں یا ایک نیکی تے باقی ساریاں غلطیاں نے. حدیث دے اندر آندا ہے جو اللہ پاک نے او دی بخشش کر دیتی. اللہ پاک نے اس دی جی اللہ دا ڈر دل وچ نہ ہوے نا, بندہ پہاڑ دے برابر نیکیاں کرے تا او دا فائدہ. اگر اللہ دے ڈر دی وجہ نال اگر ایک چھوٹی نیکی بھی کر لوے تا اس نال بندے دی کامیابی یقینی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ ایک اور واقعہ آتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو ایک بات سنائی کہ یار تم سے پہلے ایک قبیلے کا آدمی, ایک قوم کا آدمی, اور پہلی امتوں میں سے ایک بندہ تھا. پہلی امتوں میں سے رجل, ایک مرد تھا. جس مرد نے کیا کیا, قتل 99 نفسا, اس ایک مرد نے بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی گناہ کے 99 آدمی نو قتل کیتا ہے. کتنے؟ ایک گھٹ تے 100 قتل کیتا ہے. تے انہاں قتلاں دا کوئی جرم تے گناہ اے نہیں جو اس بندے کوئی غلطی کیتی ہوئے, کوئی گناہ کیتا ہوئے اس وجہ نال مار دیتا ہوئے. اے گل بھی بغیر کسی غلطی کے, بغیر کسی جرم کے 99 قتل اس آدمی نے کر دیا. جب وہ قتل کر کے 99 قتل پورے ہو جاتے, ایک دن اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا, ڈر پیدا ہو گیا کہ آخر میں جنہوں قتل کر رہا اے بھی دن قیامت میدان معاشر دے اندر حاضر ہونے نے, تے میں قتل کرن والا بھی ایک دن دنیا تو چور بننا ہے, دنیا تو چل بننا تے مر بننا ہے. اتھے دن قیامت دے اپنے مالک دے سامنے جدوں انہاں استغاثہ کیتا جو اللہ سیاں انہاں سانو بغیر جرم دے قتل کیتا ہویا, پوچھ اس کو لو جو کس جرم میں سانو قتل کیتا ہی, تے مالک نو میں کے جواب دے سا. اس ڈر دی وجہ دے نال لوگاں کو لو پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار کوئی بڑا مولوی ہے جے دے کول میں جاواں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کی کرنا ہے بتاؤ یار, ایک بڑے مولوی کا مجھے پتہ دو, میں اس کے پاس جاتا ہوں, مجھے ایک مسئلے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے ایک بہت بڑے عالم کی نشاندہی کی ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آدمی قاتل چلا جاتا ہے اس مولوی اور راہب کے پاس, جا کے کہتا ہے السلام علیکم. اسی طرح تلوار اس کے ہاتھ میں قاتلوں والی شکل ہے, جوش خروش چہرے کے اندر موجود ہے. جا کے مولوی صاحب نال علیہ سلیخ ہوئی ہے, جا کے آدھا مولوی صاحب ایک مسئلہ تساں کولوں پوچھنا ہے. مولوی صاحب کہندے نے کہ دسو جی کہ مسئلہ ہے. او آدھا حلی من توبہ, اے مولوی جی میں 99 قتل کیتا نہیں تے بغیر کسے جرم دے قتل کیتا نہیں, ہن میں توبہ کرنا چاہتا تے مسئلہ اے پوچھنا ہے جے ہن توبہ کراں کیا اللہ میری توبہ من گنسی یا کوئی نہ. اے مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں. مولوی صاحب نے سنا کہ 99 قتل
تے بغیر کسی جرم دے تے ہون توبہ کرتا ہے. ہاں لا 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 تیری کوئی توبہ نہیں. نہ سمجھ زا 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 دوڑ جا ادھر سے, کوئی تیری توبہ نہیں. اس جدہ اس حال کہنا کہ نہ سمجھ تیری کوئی توبہ نہیں. اس آخا جتنے 99 گیا تے تھوئی پورا اس نو رگڑ چاڑی سی تے اتنے اسے جگہ تے مولوی صاحب نو بھی رگڑ چھوڑیا سی. آخے جی 99 بخشے گئے تے اے نامرادی نال بخشا میں تھی خیر صلی اللہ حتیٰ کہ 100 پورا ہو گیا ہے. اور ہور بستی دے اندر لگا گیا ہے, جا کے کہندا ہے کہ یار مینوں کسے مولوی دا پتہ دیو جو میں مسئلہ پوچھنا چاہندا. انہاں کہ فلانے علاقے دے اندر لگاواں بڑے بڑے علماء غٹ پیران دے بیٹھے ہوئے نے, بڑے بڑے پیر صاحب پگوڑا لے بیٹھے ہوئے نے, تینوں مسئلہ دس چھوڑ سن. حتیٰ کہ وہ چلا گیا قاتل مولوی صاحب دے کولوں. مولوی کوئی پڑھیا لکھیا سی, مولوی کوئی ایویں نہیں جڑا دھوسا مار چھوڑے مسئلے دا. نا نا پورے غور خور دے نال مسئلہ سنے بھی صحیح تے جواب بھی دے وے. آخر کار چلدیاں جدا اس کولوں پہنچدا ہے, جا کے انہوں دسدا ہے جو میں 100 قتل کیتے می بغیر کسے جرم دے قتل کیتے می. من توبہ, بتاؤ کیا میرے لیے بھی توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ مولوی صاحب کہے کہ اگر یار یہ توبہ دا لفظ بولنے چ دیر کیتی ہے, اگر تو توبہ دا لفظ جتنی دیر چ بولی ہے اس کو بھی پہلے تیری توبہ اللہ دے دربار قبول ہو سکتی ہے. تیری توبہ تے اللہ دے درمیان چ کوئی پردہ ہو سکتا, کوئی پردہ آ ہی نہیں سکتا. تو توبہ کر سکتی, پر ایک مشورہ یہ ہے کہ جلدی کر. وہ علاقہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ سارے نیکوکار بزرگ راندے نے. اس وسطی سارے نیکوکار تے اللہ والے راندے نے, اللہ دے سچے ولی راندن, اللہ دے سچے ولی راندن تے عبادت گزار بندے راندن. رات دن اللہ دا ذکر کردے نے. رات دن ولیاں دا کی کام ہوندا ہے کہ ساڈے تواڈے ولی کے کرنے رچ تے کتے لڑاندے. یہ آپ کے سچے ولی ہیں جی. اے جی فلانے دربار تے عرس پیا ہوندا ہے, اس عرس تے کی ہونا ہے؟ آپ کے کتیاں تے ہچھاں دی بھیڑ ہونی ہے تے سارے مرید کٹھے ہو ونجو. ساڈے تواڈے ولی کتے لڑاندے تے جڑے سچے اللہ دے ولی ہونے نو رات دن اللہ دے ذکر چ گزارتے ہیں. اللہ دے سچے ولیاں دی وسطی جلدی کر فذهب الى المدینہ. اس وسطی دے اندر اگر تو لگا ونجے تے جیڑا کام او پہ کر دے تو بھی او کام کرنا شروع کر دے. امید ہے جو اللہ تیری توبہ. اس آخر اچھا یہ گل, جلدی اس وسطی والے پاسے دوڑ پیا ہے. دوڑ دیا حدیث دے اندر آندا ہے جو ادھے سفر تک پہنچا ہے تو اتو اسرائیل ہونا آ گئے. کون آ گیا؟ اجے وسطی چ پہنچا کوئی نہیں, پوری دوڑ لئی اس تے کتھے ون پہنچا ہے؟ ادھے راہ وچ پہنچا ہے تے جا الاسرائیل. کون آ گیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغام موت کا لے کر آ جاتے ہیں. اسی جگہ کے اوپر اسے جگہ تے نپ کے تے روح کڈے ہے, وہ اتے ہی مر گئی ہے جائی دے اتے. جو کہ روح نکل ونجے تا پھر وجود چل سکتا. وجود دے چلن واسطے کیا شرط ہے؟ جو وچ کی ہوے؟ روح ہوے. روح تو بغیر وجود چھڑا سن سکتا, انہا اکھاں نال ویکھ سکتا, انہا قدماں نال چل سکتا نہیں چل سکتا. کیوں؟ جو اس وجود چکے شے نکل گئی ہے, وہ چلنے پھرنے والی چیز نکل گئی ہے جس نال سندا سی, پکڑدا سی, ویکھدا سی, ہسدا سی, روندا سی. وہ ساری چیزاں روح نال ہوندیاں. اگر روح نکل ونجے تے ہسنا بند, دیکھنا بند, سننا بند, چلنا بند, پکڑنا بند. مولوی ساری چیزاں منے سی کہ وہ پکڑ بھی نہیں سکتا, ٹر بھی نہیں سکتا, ہس بھی نہیں سکتا, رو بھی نہیں سکتا. ہاں اگر تسی قبر تے چلے ونجو سلام کرو تو انہاں کنا نال سن سکتا ہے, سن سکتا ہے, حاجت ہی پوری کر سکتا ہے. ادا نال ہور چرلو بھی لاندن کہ تہاڈی ضرورت بھی پوری. ضرورت کیڑی؟ تانوں آ کے 6 شیر دا پتر دے چھوڑ سن.
ایک مولوی صاحب آخیا نا کہ قبرستان میں مردے موٹر سائیکل چلا رہے تھے. مردے کیا کر رہے تھے؟ موٹر سائیکل چلا رہے تھے. کسی نے کہا کہ قبرستان میں مردے ہوٹل میں چائے پینے جا رہے تھے. لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردہ اور موٹر سائیکل، مردہ اور چائے اور ہوٹل، یہ چیزیں ہو سکتی؟ اس آخر جیڑا مردہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، قبر چ نکل کے ہوٹل تے چائے نہیں پی سکتا، وقت من وجو انسان دے بچے ہو جو مردہ تھوڑی گل سن بھی اگر گل سن سکتا ہے تو موٹر سائیکل ہی چلا لینا ہے، اگر گل سن لینا تو ہوٹلوں تے چائے پی لینا ہے. اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو صرف سننے والا کام بھی نہیں ہو سکتا. یہ پھر تسی کتوں کٹ لیا جو مردہ تھوڑی سنتا بھی ہے تو پھر تمہیں اگا پتر بھی دے چھوڑتا. یہ گل ہو سکتی؟ حتیٰ کہ اللہ کے ولیوں کی بستی میں وہ آدمی چلا جاتا، لیکن درمیان میں اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور موت اسے آ جاتی ہے. جب موت آئی تو رحمت کے فرشتے بھی دوڑ کے آئے، غضب والے فرشتے بھی دوڑ کے آئے، جنت والے فرشتے بھی آتے ہیں، جہنم والے بھی آتے ہیں. اور جنت والے آخدن جو سینو اپنے پاسے جنت والے پاسے لے ونجنا ہے، تو جہنم والے آخدن نہیں نہیں اجے تک اس توبہ کیتی تا کوئی نہیں، توبہ کرنے واسطے وسطی والے پاسے جا رہے ہیں. اتنے پہنچیا توبہ کریا تا پھر جنت چ لے ونجو. لیکن وہ رحمت والے فرشتے کہنے نا یار آخر توبہ تا سچے دل نال پہلے کیتی سی، تا ولیاں والے پاسے جا رہے ہیں، اس وسطی والے پاسے جا رہے ہیں جتھے اللہ دے سچے بزرگ تے نیک لوگ رہندے نے. اگا اگر نہیں جان دیتا تے اللہ نہیں جان دیتا، لیکن اے تا اپنی قوت نال جا رہی ہے. اور موت اللہ چا دیتی اور ایڈا قصور تا اس وچ حدیث چاہتا جو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا لیکن انسان دی شکل، لیکن وہ دو پارٹیاں فرشتے دیا نے اصلی شکل دے اندر جڑے آپس دے اندر مخاصمہ پہ کر دینے، جھگڑا پہ کر دینے. لیکن جڑا تیسرا بندہ ہے انسان دی شکل دے اندر ایک صوفی تے بزرگ بن کے آیا، پوچھ دے کہ یار خیر ہوگے کہ پیا ہوندا ہے جھگڑا؟ انہیں کہ یار ساڈا جھگڑا اے ہو گیا ہے، رحمت والے فرشتے آدن جو سینو جنت چ لے ونجنا ہے، جہنم والے فرشتے آدن جو سینو جہنم چ لے ونجنا ہے. ہر کسی دا دعویٰ ہے، وہ کہندا ہے کہ اجے تک اتنے پہنچا کوئی نہیں، وہ کہندے کہ نہیں آخر چلتا پیا ہے، اگے نہیں پہنچن دیتا تا اللہ نہیں پہنچن دیتا. اللہ پاک نے انہاں دا فیصلہ کراون واسطے ایک فرشتے نو خود مقرر کر کے انسان دی شکل دے اندر بھیجے. وہ فرشتہ جب آتا ہے ان کے درمیان فیصلہ یوں کرتا ہے کہ یار ایسا کرو کہ سو من الارض، اس زمین نو ناپو، اس زمین نو جس مولوی کو مسئلہ پوچھے سی توبہ دا، اس دسیا جو فلانی وسطی چ لگا ون، اس جگہ تو لے کے تے وسطی توڑی ساری جگہ نو ناپو. جیڑی جگہ تسا ناپ کرو اگر ولیاں دی وسطی والے پاسے زیادہ چل گئی ہے تے معاف ہو سی، اگر تھوڑا پیچھے رہندا ہے تے پھر ایدی غلطی معاف، پھر توبہ معاف کوئی نہیں. حتیٰ کہ فرشتے دوڑ جاتے ہیں، ناپ تول کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناپ تول کرنا، ناپ تول کیتی گئی ہے. مولوی صاحب دے گھر تو لے کے تے وسطی تو ہی زمین نو ناپے نے. پھر درمیان والے حصے تے جتھے اودے تے موت آئی ہے اس جگہ دے اوتے پہنچن تے اللہ پاک نے اودے اوتے ایسا فضل دا معاملہ چا کیتا ہے جو وسطی والے پاسے 2 قدم زیادہ سی، وسطی والے پاسے زیادہ ہے. اللہ فرماندا ہے جو اگر بندہ سچے دل نال توبہ کر کے آوے، میرا ڈر تے خوف دل وچ رکھ کے آوے، تو وہ بندہ کدے میرے دربار چ رحمت تو محروم ہو سکدا؟ محروم وہی ہو سی جس نے گناہ کیتا ہے پر اللہ دے دربار چ توبہ نہیں کیتی. تے جڑا آکھے جو آپ توبہ کٹھی کر لے سا بڈھے ہو کے ہن تے جوانی ہے نا، ہن تا آکھے جوانی دا دور ہے تے ہور کیڑا کام کرنے چاہیے. جس ٹائم بزرگ ہو سا کھونڈی ہاتھ چو سی پھر مسیتی والا رخ کر سا، او انسان دا پتر بن. اگر یہ جوانی دے اندر موت آ ونجے بڈھے پہ تک تو پہنچی نا
تے پھر کی ہو سی تے اس دے بارے پتہ کی آندا قرآن وچ من یات ربہ مجرما فإن له جہنم، جو آدمی آیا اپنے رب کے پاس مجرم اس حال میں کہ گناہ اس کے ساتھ ہے، گناہ اس کے ابھی توبہ اس نے نہیں کی، گناہ اپنے معاف نہیں کرے، بخشائے نہیں، تے پہلے ہی مر گیا تے اللہ دے دربار وچ مجرم آ گیا ہے، اللہ او دا فیصلہ کی ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے فإن له جہنم، پھر او دا جہنم تو بغیر علاج بھی کوئی نہیں ہونا، اس دا علاج ہور اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن گئے ایک بندے دے کول، او بندہ جوان سی، او بندہ فدخل علیہ الصلاۃ والسلام علی شاب، اللہ کے پاک پیغمبر ایک جوان کے اوپر جاتے ہیں، وہو فی الموت، اور وہ موت اور زندگی کے کشمکش کے عالم میں پڑا ہوا ہے، ابھی اس کے کچھ سانس باقی ہیں اور کچھ سانس نکلنے والے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب اس حال میں دیکھتے ہیں اس نوجوان کو، پوچھتے کیف وجدت قلبک، او جوان ذرا یہ تو بتا کہ اس موت کے عالم میں تیرے دل کی کیا حالت ہے، تیرے دل دی کیا حال ہے، تیرے دل دا اپنے دل وچ کیڑی شے لے کے اللہ دے سامنے جا رہے ہیں۔ او نوجوان بول کے کہندا ہے ارجو اللہ وانی اخاف اللہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر جی اس وقت میرے دل وچ دو چیزاں نے، کتنی ہو؟ دو چیزاں میں اپنے مالک دے سامنے لے کے جا رہے ہیں، ایک چیز لے کے جا رہے ہیں کہ ارجو اللہ وانی اخاف علی ذنوبی، پہلی چیز تو میرے دل وچ اللہ دے نال امید قائم ہے، جو مینوں امید ہے جو اللہ دے دربار وچ مینوں رحمت دا حصہ ملنا ہے، تے دوسری چیز میرے دل وچ پیانی ہے وانی اخاف علی ذنوبی، میری غلطیاں تو بہت ہو گئی نے، گناہ تو بہت ہو گئے، اپنے گناہاں کو ڈردا جا رہے ہیں تے اللہ دی رحمت نال امید رکھ کے جا رہے ہیں۔ یہ دو چیزاں نبی کریم فرماندے کہ یہ دو چیزاں لا یجتمعان فی قلب عبد، اس موقع دے اوتے انسان دے دل وچ دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں، ہاں اگر ایسے موقع تے کسے خوش نصیب دے دل وچ دو چیزاں آ جاویں تا الا آتاہ اللہ وارجوہ، جو انسان اللہ سے امید رکھ کے جاتا ہے اللہ اس کی امید اسی طرح پوری کر دیتا ہے، ومما آمنہ مما یخاف، اور جڑی چیز تو ڈرتا ہوندا ہے اللہ اس تو امن دے چھوڑدا ہے۔ اگر بندہ دنیا تے اللہ کو نہ ڈر رہے تو دل قیامت دے جڑے خوف ہیں انہاں کو بچ سکدا؟ اللہ نے سودا کیتا ہے جے دنیا تو ڈر ڈر کے زندگی گزاریو تے اگلے ڈر ختم، اگر دنیا تے بے خوف ہو کے آئے ہو تے اگلے ڈر تو بچ سکدا؟ اگلا جڑا عذاب ہے پھر تیرے ذمے لگ جاسی، پھر او تیرے ذمے ہے او دے نال تو ہی نبیڑ۔ اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک انسان نو نہ دو چیزاں نال زندگی گزارن دی توفیق دے کہ اللہ دا ڈر بھی دل وچ موجود ہوے تے اللہ دے نال امید بھی ومالی۔ اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نزد سرائے کالا پول GT روڈ۔